انڈیا میں پریس فریڈم کی جو صورتحال ہے وہ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہر سال جو ہمارا درجہ جو ہے پریس فریڈم کے انڈیکس میں نیچے چلا جا رہا ہے، گراف ہمارا نیچے چلا جا رہا ہے. اسی حوالے سے جن ہستکشیپ نامی جو تنظیم ہے جو فسطائی اعدام کے خلاف جو ہے نمبر آزما ہے، وہ کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل پروگرام منعقد کرتی ہے. آج انہوں نے جو ہے پریس کلب آف انڈیا میں پریس فریڈم کے حوالے سے ایک مباحثہ رکھا تھا. اس کے کنوینر ہیں جناب ڈاکٹر وکاس واجپئی صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک میں، بالکل میڈیا جو ہے ایک درباری قسم کا بن گیا ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے پاس جو ہے تو قصیدہ خواں ہوتے تھے، تو بالکل وہی ایک عملی شکل جو ہے سامنے نظر آتی ہے. قصیدہ گوئی ہوتی تھی باضابطہ، ایک بہت ہی یعنی ایک بہت اہم ایٹریبیوٹ ہوتا تھا دربار کا. دیکھیے، قصیدہ گوئی تو پھر بھی ایک کمال تھا، ایک ہنر تھا. لیکن آج جو ہو رہا ہے اسے قصیدہ گوئی کیا کہا جائے؟ تو میں نے اگر آپ چمچا گیری بھی کریں تو وہ بھی شاید اس سے زیادہ ریفائنڈ ہوتی ہے. لیکن جو آج ہو رہا ہے یہ تو سراسر کھلے عام بدعنوانی کا اعلان وہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہی ہوگا اور ایسا ہی ہوگا، باقی جو اس سے مقابلہ کرے گا تو وہ سمجھ لے. ان کی کوشش یہ ہے. بہرحال شاید ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر انہی جیسے لوگ ہر وقت کامیاب ہو جاتے تو انسانیت اور یہ عالمی جو ادارہ ہے یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں قبولتا. اس کے خلاف مقابلہ ہونا وہ لازمی ہے اور ہو بھی رہا ہے. اور آج کا یہ مباحثہ منعقد کرنے کا ہمارا سول پرپس، ایک ماتر اس کا ارادہ تھا، وہ یہی تھا کہ ضرورت مایوسی کی یا ہتاشا کی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی آج کل مایوس گھوم رہے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے خلاف ایک جدوجہد وہ ہو رہی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے جس کے کارن سرکار ہمیشہ گھبراتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ جیت ہی گئے ہوتے جیسا کہ وہ اعلان کرتے ہیں اعلانیہ طور پہ ہم تو بس اب قابض ہیں، تو ان کو یہ نئے نئے قانون اور قوانین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پیترے بازیوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ان لوگوں کو جو بیچارے قلم سے لکھتے ہیں، جو کسی نہ کسی ہنر سے اپنے جذبات کی ابھیوکتی کرتے ہیں، سماجی حالات کو سامنے رکھتے ہیں، کوئی ہتھیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ان سے آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ خوفزدہ ہیں کیونکہ آپ اندر ہی اندر اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ عوام ہمیشہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آخری بات یہ کہیے کہ آپ نے قرارداد منظور کی، قرارداد کا مین پوائنٹس کیا؟ مین پوائنٹس تو دیکھیے، آپ نے اس میں تذکرہ بھی کیا ہے، پروفیسر علی خان محمود آباد کا بھی تذکرہ کیا قرارداد. جی نہیں، ہمارے جو مین پوائنٹس ہیں، جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے، ایک تو سرکار جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے، اور کس کس طریقے سے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا قانون لا رہی ہے. تو جو سپیکرز نے بات رکھی، ایک تو یہ کہ انہوں نے ان قانون کی تفصیلات میں گئے، یہ جو کچھ ہوا ہے حال فی الحال میں اس کی تفصیلات انہوں نے رکھی. لیکن اس سے پہلے سعید صاحب نے، راکیش بٹیال نے اس کا ایک پس منظر بھی بنایا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیرینشل باتوں کو ہی دہراتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے تھوڑا اور گہرائی سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، اب جہاں تک مثلا یہ پروفیسر محمود آباد کا جو سوال ہے، دیکھیے جو آج ملک میں ہو رہا ہے، سرکار
تو اعلانیہ طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو عام شہریوں کے کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی بھی طبقے کے جو آپ کہہ لیجئے جو ان کے رہنما ہوتے ہیں، ان کے باتوں کو رکھنے والے ہوتے، وہ وہی طبقہ ہوگا جو تھوڑا علم رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ قوت رکھتا ہے کہ وہ باتوں کو کہہ سکے اس طریقے سے. تو محمود آباد نے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ان کے ساتھ، لیکن اس کے پیچھے یہ سرکار بھی جانتی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سرکار کا ارادہ صرف اس بات کو ظاہر کرنے کا ہے کہ اے پڑھے لکھے مسلمانوں، تم جتنے بھی ہو، اگر یہ ہمت کرو گے، یہ حماقت کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. لہذا جو جھیلتے ہیں، جو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جہاں پہ کہ وہ بات کو ایک اس طریقے سے رکھ سکیں تاکہ ان کا میسیج دنیا تک جائے، معاشرے تک جائے، ٹھیک ہے، وہ تو بیچارے چپ ہیں. ان کو تو ایسے ہی آپ نے بے آواز کر رکھا ہے. جب دوبارہ پھوٹے گا زلزلہ تو پھوٹے گا، وہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ فی الحال ان کا میسج یہی تھا کہ جو بول سکتے ہیں وہ بھی خبردار رہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سوال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیے، آگ لگے گی تو آگ آپ کے در و دیوار تک بھی آئے گی. جو بھی آج اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے اسے اس بات سے ہوشیار ہو جانا چاہیے، ورنہ جن جرنلسٹ کو بلا کر کے وہ مدھیہ پردیش میں ایس پی نے اپنے آفس میں جوتوں سے پٹوایا، وہ تو مسلمان نہیں تھے. جو جرنلسٹ کپل وہ انہوں نے کرپشن کو سامنے لائے اور ریکارڈ کر کے وہ زہر پی رہے ہیں، اپنی جان خود دے رہے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں سامنے ہیں، کھلے روپ سے ہیں. اب اس میں اگر کوئی صرف مایوس ہو کے بیٹھنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غیر ذمہ داری کا رویہ ہے. سوال یہ ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ جدوجہد کرنے والے ہیں، مقابلہ کرنے والے ہیں، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائیں. ٹھیک ہے. اور یہ پیغام عوام تک جائے. اسی کوشش میں، اسی منصوبے سے ہم ایسے کارکرم منعقد کرتے ہیں. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب ڈاکٹر وکاس واجپئی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ صورتحال سے ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ ان کے گھر کو نہیں آئے گی، وہ بھی گھر محفوظ نہیں رہیں گے. اور اس کے خلاف جو ظلم ستم کا جو سلسلہ جاری ہے، ہر ایک کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کئی مثالیں پیش کی، اور ایک اور خاص بات یہ بتائی کہ تعلیم یافتہ جو مسلمان ہیں، جو ہمت کرتے ہیں بولنے کی، جیسا کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کا معاملہ ہے کہ مسلمان کچھ کہنے کی ہمت نہ کرے، جرأت نہ کرے، ورنہ اس کا انجام جیسا کہ وہ جس آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، وہ دکھانے کی کوشش ہے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.